معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی بڑی ویل کے پیٹ میں پورے 15 گھنٹے گزارے اور پھر اپنا تجربہ بیان کرنے کے لیے پورے 18 سال زندہ رہے؟ سائنس اس سوال کا جواب نفی میں دیتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ہے 1891 کی، جب برطانوی ساحل کا ایک ملاح جیمز بارٹلے اپنے پہلے غیر ملکی سفر پر روانہ ہوا۔ یہ سفر ایک ویلنگ شپ پر تھا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ سفر پر نکلا تھا جو ویل مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ ان کا جہاز اسٹارک آف دی ایسٹ اس دن جنوبی بحر کاہل میں ارجنٹائن کے فاکلینڈ جزائر کے نزدیک تھا، اور جس دن یہ واقعہ رونما ہوا یہاں ویل کی کوئی کمی نہیں تھی، اور دور دور سے لوگ اس علاقے میں ویل کے شکار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس دن بھی سب بہت اچھے موڈ میں تھے اور انہیں یقین تھا کہ آج وہ بہت بڑا شکار پائیں گے۔ ویسے بھی ویل مارنے کا ہی سوچ کر گھر سے نکلے تھے۔ صبح کا وقت تھا، موسم بہت اچھا تھا، پرسکون پانیوں میں سفر بڑے مزے سے کٹ رہا تھا۔ ایسے میں کسی کو جہاز سے نصف میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جوان ویل دکھائی دی۔ سمندر چونکہ سکون کی حالت میں تھا، اس لیے اس ویل کا شکار کرنے کی راہ میں بظاہر کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ شکاریوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور شکار میں استعمال ہونے والی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر وہ ویل کی طرف چل پڑے۔ ویل کے شکار میں استعمال ہونے والے انہوں نے ہتھیار اٹھائے۔ یہ لوگ 3 کشتیوں میں سوار تھے، اور سب سے آگے والی کشتی میں جیمز بارٹلے بھی سوار تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ویل کا شکار نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے ذوق اور شوق کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ ویل بہت سکون سے ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی، جیسے موسم سے لطف اٹھا رہی ہو۔ شکاری اس سے زیادہ نزدیک جانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے ہتھیار اس پر اچھے طریقے سے پیوست کر سکیں اور شکار میں بظاہر کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ سمندر میں عن قریب پوری طرح اسے گرفت کرنے کے قابل ہیں، تب انہوں نے بڑے 2 ہتھیار داغے، اور دونوں ہتھیار اس کے جسم میں بہت اندر تک چلے گئے، اور چند ہی لمحوں میں وہ آدھا منہ سی ہو گئی، کیونکہ اس کے جگر پر براہ راست حملہ ہوا تھا۔ عام طور پر ویل ہلاک ہونے کے بعد سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے اور 8-10 گھنٹوں کے بعد دوبارہ سطح پر آ جاتی ہیں، مگر یہ بڑی سخت جان ویل تھیں۔ شدید زخمی ہونے کے بعد اس نے پھر سے پلٹ کر کشتیوں کو نشانہ بنایا جن پر شکاری اور ان کے ساتھ جیمز بارٹلے سوار تھا۔ جب زخمی ویل پاگل پن کے عالم میں دوبارہ سطح پر آئی تو سب کی گم ہو گئی اور جان کے لالے پڑ گئیں۔ سب نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور ابھی وہ جہاز سے 30-40 گز دور ہی تھے کہ ویل نے اس کشتی کو نیچے سے ایک زوردار ٹکر مار کر فضا میں بلند کر دیا جس پر بارٹلے سوار تھا۔ ویل اپنی دم سے ٹکر مارتی رہی، اور ٹکر اتنی زوردار ہوتی تھی کہ چھوٹا موٹا جہاز بھی ڈوب جاتا۔ ایسے میں ایک چھوٹی سی کشتی کی بلا کیا اوقات تھیں۔ کشتی میں سوار تمام افراد فضا میں بلند ہوئے اور سمندر میں جا گرے۔ یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ناظرین کرام، سبھی اپنی جان بچانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، اور ایسے میں ظاہر ہے کہ چیخ پکار مچی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ویل نے دم توڑ دیا اور گہرائی میں چلی گئی۔ پانیوں میں سکون ہوا تو سب نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ 2 افراد غائب تھے، ان میں سے ایک تو جہاز کے پچھلے حصے سے چمٹا ہوا مل گیا، مگر جیمز بارٹلے لاپتہ تھا۔ 1-1.5 گھنٹے تک تلاش کرنے کے بعد اس کے بارے میں یہ باور
کر لیا گیا کہ وہ پہلے زخمی اور پھر ہلاک ہونے کے بعد ڈوب گیا ہوگا۔ شام کے وقت مردہ ویل سطح پر آ گئی، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ موسم گرم ہو چلا تھا، اس لیے مچھلی کا تیا پانچا کرنے کے معاملے میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سب نے مل کر ویل کو جہاز کی طرف گھسیٹا اور ایک بڑے تختے کو اس کے نیچے لے جا کر اس پر کھڑے ہوئے اور اس کا پیٹ چاک کرنا شروع کیا۔ پورے کا پورا معدہ نکال کر جہاز پر رکھ دیا گیا اور ساتھ ہی جگر بھی کاٹا گیا جو بے حد وزنی تھا۔ چند دیگر اعضاء بھی کاٹ چکنے کے بعد وہ لوگ سستانے کے لیے جہاز کے ایک پھٹے پر بیٹھے اور خوش گپیاں کرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے جہاز پر پڑے ہوئے ویل کے معدے میں ہلچل محسوس کی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سانس لے رہا ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو جہاز سے بلایا گیا۔ معدہ چیرا گیا تو پہلے ایک انسانی پیر دکھائی دیا۔ سب اسے دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے اور پھر جوتے اور پلکیں جھپکنے میں پورے کا پورا باٹلے بازیاب ہو گیا۔ وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر نے اس پر محنت شروع کی اور اسے زندہ رکھنے کے قابل بنانے میں 15 دن لگے۔ مکمل طور پر ہوش میں لانے میں 1 مہینہ لگ گیا اور اس نے ہوش میں آنے کے بعد اپنی کہانی سنائی۔ تب لوگوں کو علم ہوا کہ کیا ہوا تھا۔ جیمز باٹل نے بتایا کہ جب ویل نے نیچے سے کشتی کو ٹکر ماری تب کشتی کسی کھلونے کی مانند فضا میں بلند ہوئی اور میں بھی اڑنے لگا۔ جب میں نیچے آ رہا تھا تو تب میں نے دیکھا ایک بہت بڑا منہ میرا منتظر ہے۔ مت پوچھیے میرا کیا حال ہوا، میرے حواس کو کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے آپ کو ویل کے منہ میں پایا۔ میں سخت بدحواس ہو کر چلانے لگا مگر وہاں میری چیخوں پکار سننے والا کوئی نہ تھا سوائے خدا کے۔ دانتوں سے معمولی سا زخمی ہوا تو میں ایک بڑی نالی میں داخل ہوا اور وہاں سے پھسلتا ہوا میں پیٹ میں جا گرا اور مجھے فوراً ہی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی بہت بڑی مہربانی یہ ہوئی کہ میں چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے کچھ علم نہ ہوا کہ اگلے 15 گھنٹے مجھ پر کیا گزری اور اب اس کیبن میں مجھے ہوش آیا ہے۔ ویل کے پیٹ میں 15 گھنٹے گزارنے والا باٹلے مزید 18 سال زندہ رہا مگر ظاہر ہے کہ اس نئی زندگی کی اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور اسے جہاز کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ اس نے اپنے آبائی قصبے گلوسٹر میں موچی کے حیثیت سے دن گزارے۔ ویل کے پیٹ میں گزارے ہوئے 15 گھنٹے جیمز باٹلے کے جسم کے تمام بالوں سے اسے سدا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس کی جلد غیر قدرتی طور پر سفید ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ اثر اس کی بنائی پر پڑا۔ وہ مشکل دیکھ پاتا تھا، ہاں سانس لینے میں بھی اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا مگر کچھ خاص نہیں۔ دنیا بھر کے طبی ماہرین اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے اور اس کے اس انوکھے تجربے کے بارے میں پوچھتے۔ یہ درست ہے کہ باٹلے کو نئی زندگی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی مگر اس کے لیے یہ اعزاز بھی کچھ کم نہ تھا کہ اس نے ایک جوان ویل کے پیٹ میں پورے 15 گھنٹے گزارے اور وہ اس حقیقت کو اپنے لیے واقعی ایک اعزاز سمجھتا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے اور اس سے اس کی کہانی سنتے رہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ کے خیال میں کیا کوئی انسان 15 گھنٹے ویل کے جسم میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹیو اور دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔